جیسا کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ جب حکومتیں بدلتی ہیں تو قوانین بھی بدلتے ہیں اور پالیسیاں بھی بدلتی ہیں، تو یقیناً پالیسی ضرور بدلے گی۔ اسی رپورٹ نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ اگر کمالا ہیرس اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کر سکیں تو پھر ڈیٹ میں 135% کا اضافہ ہوگا، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کا انہیں موقع ملے گا تو 142% کا اضافہ ہوگا۔ دیر از اے ڈفرینس آف مور دین ہاف اینڈ ہاف ایکچولی، جو ان کا ڈیٹ اسٹاک کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں کی نظریات فرق ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ از اے کور کیپٹلسٹ ایٹ ہارٹ، اور وہ ایک مطلب سیاستدان کے ساتھ وہ ایک بہت کامیاب اور ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اور بیسکلی جو وہ مائنڈ سیٹ ہے دیٹ از اباؤٹ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کے اوپر سے بیسکلی ویلتھ بنے گی تو وہ جا کے ٹرکل ڈاؤن ہوگی، مطلب اگر بزنسز سائز آف بزنسز بڑھیں گے تو بیسکلی مور جاب کریشن ہوگی۔ اینڈ ایکچولی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دور ہے، اگر پری کووڈ سچویشن میں آپ جا کے دیکھیں تو انفلیشن بھی لو رہی، وہ تو خیر کیونکہ لیڈنگ ٹو کووڈ ایک ورلڈ وائڈ گلوبل انفلیشن تھوڑی کم تھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ میں ورنہ نارملی جب انفلیشن کم ہوتی ہے تو اکانومی سلو ہوتی ہے اور اس میں پھر آپ کے جاب نمبرز بھی نیچے آتے ہیں، بٹ دیٹ وازنٹ دا کیس ان ڈونلڈ ٹرمپس بیسکلی جو وہ ہے ان کے جو جاب نمبرز ہیں وہ اوپر بھی گئے تھے۔ اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کملا ہیرس ویسے تو کہتی ہیں کہ جو $4 لاکھ سالانہ آمدنی کمانے والے گھر ہیں وہ صرف ان سے نیچے جو ہے وہ ٹیکسیشن کی کمی کرنا چاہتی ہیں، بٹ اے تھنگ دیٹ کمز ٹو مائی مائنڈ از کہ اگر ایک طرف جو آپ ویلتھ کریشن نہیں کرنے دیں گے ایٹ اے ماس لیول اور جو اوپر جو بزنسز ہیں، تو ایک طرف تو آپ ڈیمانڈ بڑھائیں گے، اوبیسلی ٹیکسز کی کمی ہوگی تو سیونگز بڑھیں گی، جو بیسکلی آپ کا جو مڈل کلاس یا متوسط طبقہ ہوتا ہے تو ان کی پرچیزنگ پاور تو بڑھ جائے گی، بٹ جو ویلتھ کریشن ہے جہاں سے بیسکلی آگے ان کے پاس پروڈکٹس آنے ہیں، جیسے انہوں نے کوئی چیزیں خریدنی ہیں یا جہاں سے آنا ہے، جب تک وہاں پہ ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو وہ کہاں جا کے اپنی سیونگز خرچ کریں گے۔ تو جنہوں نے رپورٹ لکھی ہوئی ہے، ایک طرف تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا غیر ذمہ دارانہ ان کا اکنامک آؤٹ لک ہے، بٹ میرا پرسنلی میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، بیکاز آئی فیل دیٹ جہاں سیونگز ریشو بٹوین جو ورکنگ کلاس ہے وہ بڑھنا بہت ضروری ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ویلتھ کریشن دا ٹاپ لیول از ویری امپورٹنٹ ایز ویل، سو دیٹ دے کین ری انویسٹ ان ٹو دا بزنس، ری انویسٹ ان ٹو ٹیکنالوجی، so that the output is greater for the consumer and to consume it in a much more efficient manner. موئز آئی تھنک میرا یہاں پہ یہ کہنا لازمی ہے کہ ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا میں کام نہیں کرتا۔ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کا کانسیپٹ کافی کتابی کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل دیکھ لیں، ہم امریکہ کی ایگزامپل دیکھ لیں، جس طریقے سے امیر لوگ بلینئرز کی کوانٹیٹیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہوم لیس لوگوں کی کوانٹیٹیز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں کانسٹنٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ انکم انیکوالٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ انکم انیکوالٹی مطلب کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ امیروں کو مزید امیر بنا کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، میرے خیال سے یہ کافی نائیو سی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی یہاں مزید ایڈ کرتی چلوں کہ امریکہ میں کنزمپشن کے ریٹس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ انفیکٹ یہ ان کی ہیلتھ پر بھی اثر انداز کرتا ہے۔ امریکہ میں اوبیسٹی کے ریٹس بھی زیادہ ہیں، تو کنزمپشن نہ ہونا انف از ڈیفینیٹلی ناٹ اے کنسرن فار امریکہ۔ وہاں کنزمپشن جاری رہے گی۔ دنیا کے تمام انڈسٹریل ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں موجود ہیں، تمام سوشل میڈیا ٹیک کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں موجود ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر ہم بہت بڑے بزنس مین کو فار ایور سپورٹ نہ دیں جس طرح پاکستان میں دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان ہوگا، پروبیبلی فائدہ ہی ہوگا، اور موسٹ اسپیسیفکلی مڈل انکم ہاؤس ہولڈس کو۔ I think that's a very interesting point you make, اور to be very honest جو ہے مڈل انکم ہاؤس ہولڈس کا جو ہے بیسکلی سیونگز ریشو یا ان کی ترقی ہونا ہر ملک کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔